وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور میں اسموگ کے سدباب کے لیے جدید اور مؤثر ٹیکنالوجی کے استعمال میں پیش رفت ہوئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ دنیا کا پہلا آزمودہ ڈسٹ سسپینشن سسٹم 15 جدید اینٹی اسموگ گنز کے ساتھ لاہور پہنچ چکا ہے۔ جدید فوگ کینن باریک پانی کی دھند سے خطرناک فضائی ذرات زمین پر گرا کر ہوا صاف کرتے ہیں۔ اینٹی اسموگ گنز لاہور میں نصب ایئر کوالٹی نیٹ ورک اور ماحولیات تحفظ فورس سے منسلک ہوں گی۔ حسن رضا بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائیے گا کس طرح کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور کیا میکانزم بنایا جائے گا؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو اعلان کیا یہ بہت بڑا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لاہور میں اسموگ کے سدباب کے لیے جدید اور مؤثر ٹیکنالوجی کے استعمال پہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دنیا کا پہلا آزمودہ ڈسٹ سسپینشن سسٹم 15 جدید اینٹی اسموگ گنز کے ساتھ جو ہے لاہور پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ جدید فوگ کینن باریک پانی کی دھند سے خطرناک فضائی ذرات PM2.5 اور PM10 کو زمین پر گرا کر ہوا صاف کرتے ہیں۔ اینٹی اسموگ گنز لاہور میں نصب ایئر کوالٹی نیٹ ورک اور ماحولیات تحفظ فورس سے منسلک ہوں گی۔ آلودگی کی شدت بڑھنے پر اینٹی اسموگ گنز خودکار طور پر فعال ہو جائیں گے اور اینٹی اسموگ گنز سسٹم سیٹلائٹ ڈیٹا، ڈرون، QR کوڈ، بٹا خشت اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹریکنگ سسٹم سے منسلک ہوگا۔ اینٹی اسموگ گنز ماحولیات کے تحفظ کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ ٹیکنالوجی، جدت اور شہریوں کی شمولیت کے ساتھ اسموگ کے خلاف جو ہے جنگ جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلکہ یہ اقدام صرف ایک ماحولیاتی پالیسی نہیں بلکہ ایک ویژنری لیڈرشپ کی علامت ہے جو آنے والے دنوں میں نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کو صاف، صحت مند اور ماڈرن شہروں میں بدلنے کی بنیاد رکھے گا۔ پاکستان میں ماحولیاتی مسائل پر اکثر توجہ موسمی سطح تک محدود رہی، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسے پالیسی ترجیح میں جو ہے وہ بدل دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پنجاب حکومت اب ماحولیاتی آلودگی کو محض ماحولیاتی نہیں بلکہ صحت، معیشت اور سماجی استحکام کا مسئلہ سمجھ رہی ہے۔ پنجاب میں آلودگی کی مانیٹرنگ کے لیے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ ڈیٹا پر مبنی ایک جدید نظام کے ذریعے ہوگی اور اسے حکومت اور کسی واقعے کے بعد نہیں بلکہ ریئل ٹائم ڈیٹا کی بنیاد پر وقت اور مؤثر فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ مؤثر حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات پر اجلاس ہوا۔ چیئرمین NDMA نے بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک ملک بھر میں مجموعی طور پر 295 اموات ہو چکی جبکہ 700 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ بارشوں کے تناظر میں افسوسناک جانی اور مالی نقصانات کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا ہدایات جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد گلگت بلتستان کا دورہ کروں گا۔ نقصانات کے ہر ممکن ازالے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے امدادی پیکج دیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں میں جانی اور مالی نقصانات سے بچاؤ کو اولین ترجیح دی جائے۔ ذرائع کے مطابق مواصلات، سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت پر متعلقہ ادارے خصوصی توجہ دیں۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلیں گے مصطفیٰ نواز کھوکر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں اس ملک میں اپوزیشن کو ختم کرنے کی دیوار سے لگانا تو اب ایک چھوٹی بات ہے، اپوزیشن کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود جس طرح ہمارے وینیو کو کینسل کیا گیا، ہمارے لیے اسلام آباد میں کوئی بھی جگہ حاصل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، اس کے باوجود ہم نے اپنی اس کل جماعتی کانفرنس کا تحریک تحفظ آئین کی جانب سے انعقاد بھی کیا، جو اہتمام کر سکتے تھے ان مشکل حالات میں وہ کیا بھی، اور اس تمام ارکریزی کے بعد ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ مشترکہ اعلامیہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے، دیگر جماعتوں کے لیے اور تمام طبقات کے لیے اس وقت تک جب تک ہم اس اعلامیے کے اوپر عمل کو یقینی نہیں بنا لیتے یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگا۔ تو اس اعلامیے میں ہم نے تمام طبقات فکر، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپینین جو شامل کیے ہیں، اب میں آپ کے سامنے اس کو باضابطہ طور پر پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تحریک تحفظ آئین کے زیر اہتمام محمود خان اچکزئی صاحب کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں اتحاد کے وائس چیئرمین میری رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اتحاد میں شامل جماعتوں اور ان کے علاوہ ملک بھر سے شریک نمائندگان نے حکومتی ایما پر اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مقامی ہوٹل میں کل جماعتی کانفرنس کی بکنگ کینسل کرنے کی بھرپور مذمت کی اور یہ قرار دیا کہ حکومت کا یہ عمل شہریوں کے آئینی اور قانونی حقوق پر ایک ضرب ہے۔ کل جماعتی کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور متوسط طبقے کی قوت خرید میں حیران کن طور پر 58% کمی واقع ہوئی ہے۔ بے روزگاری کی شرح 22% کی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، جبکہ یہی شرح نوجوانوں میں 30% سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کانفرنس کی تمام شریک جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ایک جامع اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ طویل غور و خوض کے بعد درج ذیل نکات پر اتفاق کرتے ہوئے یہ اجلاس درج ذیل مشترکہ اعلامیے کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ اتحاد اور اپوزیشن کانفرنس میں شریک جماعتیں ملک میں جاری فسطائیت اور سیاسی انتقام کی لہر کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کی ناحق قید کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جلد از جلد رہائی اور ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی فوراً سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں تحریک انصاف کے کارکنان کو کینگرو کورٹس کے ذریعے دی گئی سزاؤں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا اور اس سے یہ بات ایک دفعہ پھر عیاں ہوتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ملک میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کی بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ ہائیبرڈ نظام کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں آئین پاکستان اور اس میں درج شک 8 سے 28 تک دیے گئے انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر بے معنی ہو چکے ہیں اور آج عوام اور ریاست کے درمیان سماجی معاہدہ تار تار ہو چکا ہے۔ اس لیے نئے میثاق کے لیے درج ذیل نکات پر ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے، جس میں 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہو، قانون کی حکمرانی شامل ہو، عدلیہ کی آزادی پر بات ہو، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار وضع کیا جائے، صوبہ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے اور حل نکالا جائے، صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال اور اس کا حل، اور امپورٹنٹلی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے۔ بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم آج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو آپس کے تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک میکنزم، میڈیا کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے صرف اپوزیشن میں رہ کر باتیں نہیں بلکہ
عملی اقدامات خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات پر ایک شہر حاصل گفتگو نئے میثاق کے صورت میں سامنے آنی چاہیے. آج آئین اور قانون میں کی گئی وہ ہر ترمیم جس کے ذریعے سے مقننہ کے اختیار پر قدم لگائی گئی اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے آئین کو پاک کیا جائے اور اداروں کے درمیان آئین کی طے کردہ طاقت کی تقسیم کی حدود پر سختی سے عمل کیا جائے. یہ اتحاد اور اس کانفرنس میں شریک جماعتیں SIFC کے قیام کو 18ویں ترمیم اور آئین کے روح کے منافی سمجھتی ہیں اور یہ قرار دیتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ SIFC کو تحلیل کیا جائے اور اس کے ذریعے صوبوں کے غصب کیے گئے حقوق اور وسائل جیسے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر حاصل کی گئی 48 لاکھ ایکڑ زمین کو گرین انیشیٹو کمپنی کو دینے کے منصوبے کو ختم کیا جائے اور کمپنی کو دی گئی زمینوں کی لیز فی الفور منسوخ کی جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج سول اداروں میں کرپشن، سیاسی اور دفاعی اداروں کی بے جا مداخلت کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے سول ادارے عوامی اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں مخدوش ہو چکی ہیں، جس کے باعث ملک میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے تنزلی کا شکار ہے. نظام انصاف کو جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے وہیں نظام انصاف میں مداخلت کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی کے تصور کو شدید دھچکا پہنچا ہے، جس کو درست اور عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی محض ایک نعرہ رہ گیا ہے اور عدلیہ کی آزادی عملاً پاکستان میں ختم ہو چکی ہے اور اب کینگرو کورٹس صرف اور صرف مقتدرہ کی کاسا لیسی کا کام کرنے میں مصروف ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اب محض ایک نمائشی عہدہ ہے. عدلیہ کی تطہیر اور ادارے کی ساکھ کی بحالی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور ادارے میں ہر طرح کی مداخلت کو روکنے کے لیے راست اقدامات اٹھائے جائیں اور ججز کی تقرری کے ایک غیر متنازع نظام کو وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط جس نے پاکستان میں عدالتی آزادی کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 ججز پاکستانی عوام کے ہیروز ہیں اور ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں. جس نظام میں اعلیٰ عدالتوں کے ججز انصاف کے متلاشی ہوں وہاں غریب عوام کا کیا پرسان حال ہوگا. ہم 2024 میں کیے گئے الیکشنز اور ان کے نتائج کو مکمل مسترد کرتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ موجودہ الیکشن نے جس انداز میں 2024 کے انتخابات کرائے اور اس کا موجودہ رویہ جمہوریت اور آئین کی تذلیل ہے. آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے جس کی تقرری اور اس میں غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں موجود جمہوری ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ایسا نظام وضع کیا جائے جس پر نہ صرف یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو بلکہ پاکستانی عوام بھی اس کی غیر جانبدارانی پر جاری پر یقین رکھتے ہوں. الیکشن کمیشن کو نہ صرف معاشی خود مختاری دی جائے بلکہ آنے والے ہر انتخاب میں مقتدرہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے تمام دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے.
हमारी इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स और उनमें जो हालात हैं इस वक्त उन पर तफसीली गौर किया गया। हम ये समझते हैं कि सूबा बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के सीने पर लगा हुआ एक ऐसा जख्म है जिस पर फौरन मरहम रखने की जरूरत है। सूबा बलूचिस्तान और उसके वसाइल पर पहला हक वहां के बासियों का है। मादनियात चाहे बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो या गिलगित बल्तिस्तान में, उन पर पहला हक वहीं के बासियों का है। उनकी रजामंदी के बगैर इन मादनियात के हवाले से किए गए किसी भी मुआहदे और कानून साजी को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अता तारड़ मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। तो पता है कि कल पेट्रोल की कीमतों की वाकया हुई है। इनको बखूबी इल्म है कि जो पॉलिसी रेट है वो 22% से 11% के ऊपर आ गया है। इनको पता है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इनको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन उसके पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है और ये रोजे रोशन की तरह अया है कि स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना, उसमें पॉइंट्स का इजाफा होना सरमायाकारों, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स का इस मुल्क की मईशत के ऊपर एतमाद का मजहर है। अब ये ना तहकीक कर ऑपोजिशन वाले और एक वही घिसा पिटा एलामिया ले आते हैं जिसके अंदर ना तो कोई आदादो शुमार शामिल हैं, ना मईशत के हवाले से कोई ऐसी बात शामिल है। मईशत के हर शोबे ने तरक्की की है। पाकिस्तान में हर तबका तरक्की की तरफ जा रहा है। इस बजट में वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसी काविश करके तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया, तनख्वाहों में इजाफा जो है वो किया और एक अवाम दोस्त बजट था। और ना इनको उस बजट के हवाले से कोई ऐसी चीज मिली जिस पर ये तनकीद कर सकें, ना माशी इशारिये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस वाले से इनको कोई चीज मिल रही है जिस पर ये तनकीद कर सकें। और मुझे हैरानगी हुई कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो एक रियल एस्टेट माफिया का हिस्सा हैं और उनकी पूरी फैमिली रियल एस्टेट के एक ऐसे बिजनेस से मुंसलिक रही है जिसमें जबर, जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी के अलावा कोई दूसरा अंसर शामिल नहीं रहा। तो आज जब वो कौम को लेक्चर दे रहे हैं तो जरा ये भी बता दें कि उनकी फैमिली ने जो रियल माफिया एस्टैब्लिश किया वो कैसे किया। ना माशी इशारिये अदादो शुमार बता सके, ना मईशत की जो तरक्की है उसके हवाले से कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कर सके। बस जब भी पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की दौरा शुरू होने लगता है, किसी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत का, सदर का, वजीर आजम का, ये सैबोटाज करने के लिए, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के मामलात करते हैं। अब इनको बखूबी अंदाजा है कि कल ईरानी सदर की आमद मुतवक्के है। ईरान एक दोस्त मुल्क है, पूरी कौम मुंतजिर है कि ईरान के सदर तशरीफ लाएंगे तो एक पुरतगाक इस्तकबाल किया जाएगा और ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं एक दोस्त मुल्क के सरबराह के तौर पे। तो ये एक अहम संगे मील है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये उस वक्त उसके विजिट को सैबोटाज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो बता दें कि इकोनॉमी के हवाले से इनके पास क्या बेहतर पॉलिसी है, या डिफॉल्ट से जो हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए हैं, बता दें कि इससे बेहतर पॉलिसी रेट ये कैसे करते, इससे बेहतर करंट अकाउंट सर्विस कैसे लेके आते, इससे बेहतर एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाते, इससे ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ाते, इससे ज्यादा महंगाई को कम कैसे करते। तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, वही घिसी पिटी रट है, हाइब्रिड निजाम जिस बेसिकली ये एक ज़हनी बीमारी का शिकार हो चुके और दलील है कोई नहीं, बस चंद